إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى في مقام آخر: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. اللہ تعالیٰ الہ العالمین کی بے حد و بے شمار حمد و ثنا، تعریفات کبریائی، عظمت و جلال اور مکمل وحدانیت کے بعد انگنت ولا تعداد صلاۃ و سلام ہو انبیاء کے امام، اولاد آدم کے سردار، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد، محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، رمضان کا بابرکت مہینہ ایک دفعہ پھر ہماری زندگیوں میں آیا، اور ایک دفعہ پھر ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ محض کچھ راتیں اور کچھ دن مزید باقی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عظیم فرمان ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار ہی خاتمے پر ہے، اور خاتمے کے تعلق سے قرآن و حدیث کے اندر ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ قریباً جتنی بھی عبادات ہیں، ان عبادات کا خاتمہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ میں چند مثالوں سے یہ بات مزید واضح کرنا چاہوں گا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان سب سے مضبوط اور قوی ذریعہ تعلق کا وہ نماز ہے۔
کہ جس کے بارے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ فرمایا کرتے تھے کہ اعمال میں نماز ہی وہ عمل تھا کہ جس کی بنیاد پر ہم ایمان اور کفر کا فیصلہ کرتے تھے. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ایک مسلمان اور ایک کافر میں جو بنیادی اور امتیازی فرق ہے وہ نماز کا فرق ہے. نماز ایک رکعت پر مشتمل ہو جیسے کہ وتر کی نماز ہے، یا 2 رکعتوں پر مشتمل ہو جیسے کہ فجر کی نماز ہے، سنتیں ہیں، نوافل ہیں، یا 3 رکعتوں پر مشتمل ہو جیسے کہ مغرب کی نماز ہے یا وتر کی نماز ہے، یا 4 رکعتوں پر مشتمل ہو جیسے کہ ظہر کی، عصر کی، عشاء کی نماز ہے. نماز کا جو اختتام ہے نا اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک ہے ہر رکعت کا اختتام، کہ جب ایک رکعت ختم ہو رہی ہے اور آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھ رہے ہیں. اور دوسری صورت ہے نماز کا اختتام، جب آپ سلام پھیرنے والے. رکعت کے اندر جو افضل ترین عمل ہے اہل علم کے ایک طبقے کے نزدیک وہ سجدہ ہے، کہ جب رکعت ختم ہو رہی. اگرچہ اہل علم کی ایک دوسری جماعت کے نزدیک قیام جو ہے وہ افضل ہے، کہ جس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن مجید پڑھا جاتا ہے. لیکن اگر آپ اہل علم کی دوسری جماعت کی بات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور پھر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر غور کرتے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان سب سے زیادہ قریب اللہ رب العالمین کے جس کیفیت میں ہوتا ہے وہ سجدے کی کیفیت ہے. لہذا کیا فرمایا کہ اکثروا فیہ الدعاء، سجدے کے اندر کثرت کے ساتھ اور خوب اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگا ہے. مجھے امید ہے کہ اس کیفیت کے اندر مانگی جانے والی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا. آپ دیکھیں کہ نماز کے اندر قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، رکوع سے اٹھ کر قیام ہے، پھر سجدہ ہے، اور سجدے کے بعد پھر 2 سجدوں کے درمیان جلسہ استراحت ہے. لیکن جب رکعت ختم ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے سجدے پہ. لہذا رکعت کا سب سے اہم حصہ کون سا ہے؟ آخری حصہ. پھر نماز کو آپ لے لیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جو دعا کی قبولیت کے موقع بتائے ہیں ان میں ایک اہم ترین موقع ہے سلام پھیرنے سے پہلے. سلام پھیرنے سے پہلے. اسی لیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب تشہد کے اندر انسان ان 4 یا 5 امور سے اللہ کی پناہ مانگ لے، کہ جن امور کی پناہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عموماً اپنی نماز میں مانگا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا انسان نے کر لی، اس کے بعد انسان جو چاہے وہ اللہ رب العالمین سے مانگے، اور اللہ سے یہ یقین رکھے کہ اس کی وہ دعا رد نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ نماز کا سب سے آخری حصہ ہے. تو رکعت کا سب سے افضل حصہ کون سا؟ کہ جب رکعت ختم ہو رہی. نماز کا سب سے افضل حصہ کون سا ہے؟ کہ جب نماز ختم ہو رہی. سلام پھرنے سے پہلے تک کی جانے والی جو دعائیں ہیں، یہ جو وقت ہے یہ بڑا اہم وقت ہے. اور بہت سارے مسلمان محض 2 دعائیں ربنا آتنا اور رب اجعلنی پڑھ کر سلام پھر وہ محروم ہو جاتے ہیں. جبکہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر آپ عبادات دیکھیں
تو آپ تشہد کو طویل کرتے تھے. سلام پھیرنے سے پہلے جتنی دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں آپ مانگ. قرآن مجید کی ربنا ہے یا اس کے علاوہ کسی بھی مسئلے سے متعلق جو مسنون دعا ہے، اس دعا کے بعد یہ جو 4 یا 5 امور جن سے پناہ مانگی جاتی ہے، اس کے بعد آپ دعائیں کریں. یہ نماز کا سب سے قیمتی وقت ہے. پھر اسی طرح دن اور رات 24 گھنٹوں میں ایک حصہ دن کا ہے اور ایک حصہ رات کا ہے. لیکن دن کی ابتدا ہوتی ہے فجر کے بعد سے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور شرعی اعتبار سے دن کا جو اختتام ہے وہ ہوتا ہے غروب شمس پر. لہذا اگر آپ سلف صالحین رحمہم اللہ کا، ان کی سیرت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو ان کی سیرت میں جو ایک امتیازی بات نظر آئے گی، وہ مغرب سے پہلے وہ تمام مصروفیات کو چھوڑ کر کچھ حصہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دنیا کی مصروفیات زندگی سے الگ ہو جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ دن کا اختتام ہے اور اختتام امپورٹنٹ ہے. پھر رات کا آغاز کب ہوتا ہے؟ شرعی اعتبار سے مغرب کے بعد ہوتا ہے. رات کا سب سے افضل حصہ کون سا ہے؟ جب رات ختم ہو رہی ہوتی. جیسا کہ صحیح بخاری میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ رات کے آخری پہر اللہ رب العالمین اپنے عرش سے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اترتا ہے. کیسے؟ واللہ اعلم، جیسے اس کی شان اور عظمت کے لائق. لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے عرش سے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اترتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے صدائیں بلند ہوتی ہیں. ہے کوئی رزق کا طلبگار جس کو رزق کی تنگی ہو، فراوانی چاہتا ہو، آئے مجھ سے رزق مانگے، میں اس کا رزق کشادہ کروں. کوئی ہے گناہ گار، اپنے گناہوں پر نادم ہو اور چاہتا ہو کہ میں اسے گناہوں کے بوجھ سے آزاد کروں، اس کو معاف کروں، آئے مجھ سے معافی مانگ اور میں اس کو گناہوں سے آزاد کروں، بخشش کے پروانے اس کے لیے جاری کروں. اور ہے کوئی جس کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی سوال ہو، کوئی ضرورت ہو، آئے مجھ سے مانگے اور میں اس کی ضرورت کو پورا کروں. اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فرائض کے بعد جو فرائض ہے نا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی جو نمازیں، ان کے بعد سب سے افضل ترین جو نماز ہے وہ رات کے آخری پہر اور آخری حصے کی نماز. اور قرآن مجید نے اہل ایمان کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے: الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جو سحری کے وقت جو ہے وہ اٹھتے ہیں، جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور یہ اٹھتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، کیونکہ رات ختم ہو رہی. جمعے کا دن آپ لے لیں، شرعی اعتبار سے جمعے کے دن کا آغاز ہوتا ہے جمعرات کے دن مغرب سے. جمعرات کا دن ہے، دن ختم ہو گیا، مغرب ہو گئی، جمعہ شروع ہو گئی، جمعے کا آغاز ہو گیا. اور جمعے کا اختتام کب ہوگا؟ اگلے دن رات کو 12 بجے نہیں، کب ہوگا؟ مغرب کے وقت. اب آپ آ جائیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی طرف کہ جس میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن، ہر جمعے کے دن ایک لمحہ، ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اگر وہ لمحہ یا وہ ساعت، وہ گھڑی کسی مسلمان کو مل جائے اور وہ عبادت کی کیفیت میں اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا رد نہیں فرماتا. وہ گھڑی کون سی ہے؟ اس کی مختلف تعبیرات اہل علم نے ذکر کی. بعض اہل علم نے کہا کہ جب امام ممبر پر بیٹھ جائے، اس وقت سے لے کر جب تک ممبر پر وہ ہے، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، ممبر سے نہیں اترتا، اس دوران کوئی بھی ایسی ساعت ہو سکتی ہے جو قبولیت کی گھڑی. لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کی روشنی میں جمہور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ وہ گھڑی آتی ہے
جب جمعے کا دن ختم ہو رہا ہوتا ہے عصر اور مغرب کے درمیان. لہذا آپ کسی بھی عبادت کو اٹھا کر دیکھیں, اختتام بہت امپورٹنٹ ہے. لہذا آپ رمضان کے مہینے کو دیکھیں. رمضان کے مہینے کو 3 عشروں میں ڈیوائڈ کیا گیا نا, تقسیم کیا گیا, لیکن سب سے افضل عشرہ کون سا ہے؟ پہلا والا نہیں, دوسرا والا, آخری والا عشرہ. جیسے جیسے رمضان آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے ہمارا شوق کم ہو رہا ہے اور رمضان کی